اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آیت نمبر 12 تک ہم نے گزشتہ کلاس میں کر لیا تھا۔ آج آیت نمبر 13 سے شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا جناب، اس میں آیت میں ایک مرتبہ پھر یوم ہمارا ظرف بن کے آ رہا ہے، جو کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ جناب اس میں جو ہے ہمارا یقولو جو ہے وہ فعل ہے، اور المنافقون والمنافقات جو ہے یہ اس یقولو کا فاعل بن جائے گا، اور للذین آمنو جو ہے یہ ہے اس کا متعلقہ فعل۔ اچھا، یقولو کا لفظ ہم اس سے پہلے بھی بنا چکے ہیں۔ کیا مادہ ہوتا ہے جی اس کا؟ قاف واو اور لام باب نصرہ سے۔ اچھا جی، تو یہ ہے، اور یہ ہمارا جناب علی مضارع کا پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب میں۔ یہ بنے گا یک لو۔ اچھا، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں جی واو متحرک ہے، لیکن پیچھے قاف خالی بیٹھا ہوا بیچارہ، تو ایسے میں ہمارا جو واو ہے وہ قربانی دیتا ہے اور اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرتے ہوئے خود خالی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بن گیا جی یقولو، تو یقولو سے یہ ہمارا یقولو بن گیا۔ پھر جو المنافقون اور المنافقات ہے یہ اس کا فاعل ہے، مادہ بیسیکلی نون فا اور قاف، اور یہ یہاں باب مفاعلہ سے یہ ہے اسم الفاعل، ٹھیک ہے۔ باب مفاعلہ میں اسم الفاعل کا وزن ہے مفاعلن، ٹھیک ہے جی۔ تو مفاعلن کے وزن پہ یہ بن جائے گا ان مذکر کے لیے، اور ان بن جائے گا مؤنث کے لیے۔ تو یہ مذکر ہو گیا، یہ مؤنث ہو گیا۔ اس میں جب آپ آگے بڑھیں گے جمع مذکر حالت رفع اور معرفہ میں کریں گے تو یہ بن جائے گا الفقون، اور جمع مؤنث حالت رفع معرفہ میں یہ ہو جائے گا المنافقات۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی مذکر بھی ہیں اور مؤنث بھی ہیں، لیکن فعل جو ہم نے یوز کیا وہ کس کا یوز کیا؟ یہ جو یقولو کا فعل آیا ہے یہ ہم نے مذکر والا یوز کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہی اصول ہے کہ اگر مذکر مؤنث دونوں کا تذکرہ ہو رہا ہو تو مذکر والا پہلو وہ اس میں غالب رہتا ہے۔ اگر ایک بھی مذکر آ جائے گا بہت ساری مؤنثوں کے ساتھ تو پھر مذکر کا پہلو ہی غالب رہے گا، البتہ عدد کے اندر وہ سب کو شمار کیا جائے گا، یہ اصول ہے بھائی۔ اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ میں کہوں کہ حامد و زاہد، دیکھیے دو نام ہیں اور ان دونوں کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ بیٹھے ہیں، تو یہ ہو جائے گا جالی ثانی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ حامد بھی مذکر ہے، زاہد بھی مذکر ہے، تو دونوں کا عدد ملا کے خبر ہم نے جالی ثانی لے لی۔ کہ اگر میں اس کو کر دوں کہ حامد و فیما تو اب کیا آنا چاہیے؟ جالی ثانی آنا چاہیے یا جالی ستانی آنا چاہیے؟ جی، یہ مذکر کا ہی پہلو غالب رہے گا، جالی ثانی۔ البتہ تعداد دونوں کی ہم نے شمار کی ہے، حامد اور فاطمہ کو ملا کر ہی یہ تثنیہ
یا مثنى جو ہے وہ بن پائے. اچھا اگر ہم ایسے کریں کہ ہم کہیں مریم و زینب و فاطمہ تو اگر تو یہ سب مذکر ہے تو پھر کیا آ جائے گا, یہ ہو جائے گا سب مؤنث ہے تو کیا آ جائے گا جالساتن. ٹھیک ہے, لیکن اگر میں یہ کر دوں کہ اس کے ساتھ آخر میں ایک عدد مذکر بھی ایڈ کر دوں, حامدن, وہ کہیں پہ بھی ایڈ کر سکتا ہوں, تو اب یہ تعداد میں تو جمع ہو گئے, لیکن چونکہ اس میں ایک مذکر بھی آ گیا ہے تو اس لیے یہ مذکر والا پہلو غالب رہے گا, جالسون, یہ اس طرح سے ہوگا. چلیے جی یہ ہو گئی بات ہماری. اور پھر للذین آمنو کو دیکھ لیں, یہ للذین اصل میں ہے لی جو کہ ہمارا حرف جار ہے جناب علی. الذین پھر ہمارا ہو جائے گا اسم موصولہ, اور آمنو جو ہے یہ ہمارا فعل بھی ہے اور اس کے اندر ہی ہمارا فاعل بھی ہے. اور آمنو کا لفظ ہم پہلے کئی دفعہ بنا چکے ہیں, اس لیے اب مزید تفصیل میں نہیں جائیں گے. البتہ یہ نوٹ کر لیں بات کہ قالا کے فعل کے بعد جس سے بات کی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ لام کا صلہ استعمال ہوتا ہے. یہ اصول آپ بس ذہن میں رکھ لیجیے کہ قالا کے فعل کے بعد آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جس کے ساتھ, یعنی میں اگر کہوں قلت لہو تو ہو کے ساتھ لام آیا نا, تو اس کا مطلب میں نے اس سے کہا. اگر میں کہوں قلت لکا تو کاف کے ساتھ لام آیا ہے تو اس کا مطلب ہے تم سے کہا. قلت لہم تو میں نے ان سے کہا, ہے نا. یا اگر کوئی کہے کہ قالا لی تو مطلب ہوگا اس نے مجھ سے کہا, ہے نا. قالا لنا اس نے ہم سے کہا. تو یہ چیزیں اس میں بس آپ کو یاد رکھنی ہے, قالا کے فعل کے ساتھ یہ لی کا صلہ جس کے ساتھ آئے گا اس سے بات کہی جا رہی ہوگی. تو یہاں اگر ہم اس کا ترجمہ کریں کیا ہوگا, اس دن ایک مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے ایمان لائے. کیا کہیں گے, اب وہ آگے بات آ رہی ہے. اس کو کیا پڑھیں گے جی الگ سے, یہ جو حمزۃ الوصل ہے اس پر زبر آنا چاہیے, زیر آنا چاہیے, یا پیش آنا چاہیے؟ پیش, بالکل صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عین کلمہ ہے اس کا زوئیں اس پر ہمیں پیش نظر آ رہی ہے, تو میں اس کو لکھ دیتا ہوں, یہ انظرو ہو جائے گا. اچھا انظرو جو ہے یہ تو ہو جائے گا ہمارا فعل امر, اور نا جو ہے وہ ضمیر آ گئی فعل کے ساتھ تو یہ ہمارا مفعول بن جائے گا. اچھا نقتبس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں آپ کو دیکھنا سین پہ سکون نظر آ رہا ہے, یعنی یہ کیا ہوا, یہ ہو گیا مضارع مجزوم. اور مجزوم ہونے کی وجہ کیا ہے یہ بھی تھوڑی دیر میں دیکھ لیتے ہیں. اور من نوریکم جو ہے یہ جار مجرور مل کر متعلقہ فعل بن جائے گا. تو پہلے انظرو کو دیکھ لیتے ہیں جی. کیا مادہ ہے جی, نون وا اور را, باب نصرہ سے یہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے ایک معنی تو ہوتے ہیں کسی کی طرف دیکھنا, ایک اور اس کے معنی ہوتے ہیں جناب سمجھنا, ایک اور اس کے معنی ہوتے ہیں غور و فکر کرنا, اور ایک اور اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہے مہلت دینا یا رعایت کرنا, اور ایک اور آخری معنی جو اسی سے متعلق ہیں وہ ہے انتظار کرنا. یہ سب معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ ہمارا فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کا. جمع مذکر حاضر کا جو وزن ہے وہ ہے تفعلون باب نصرہ میں, تو تفعلون کے وزن پہ
تفعلون کے وزن پہ یہ کیا بن جائے گا؟ تنظرونا. اب تنظرونا سے ہم بنائیں گے جب فعل امر تو کیا کیا اس میں کاٹ چھاٹ ہو جائے گی. ایک طرف یہ تا ہٹ جائے گی اور یہاں سے یہ نون ہٹ جائے گا. تو جب میں یہ کام کر دیتا ہوں تو میرے پاس لفظ بنتا ہے اس طرح سے. اور ایک الف ہم یہاں لگا دیتے ہیں. اچھا چونکہ شروع میں ساکن آ گیا ہے تو ہم پڑھ نہیں سکتے گا, اور چونکہ اس میں عین کلمے پر پیش ہے تو اس حمزہ پر ہم پیش لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا انظرو. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس نا کی ضمیر ہے جو کہ مفعولی ضمیر آ جائے گا جمع متکلم کی. یعنی مطلب ہو جائے گا کہ تم انتظار کرو ہمارا یا تم دیکھو ہماری طرف. نقتبس کیا لگ رہا ہے مادہ وغیرہ کیا ہے اس کا بتائیں. یہ قاف با اور سین مادہ ہے بالکل. یہ مجرد میں باب ضربہ سے آتا ہے. مجرد میں اس کے معنی ہوتے ہیں آگ سے آگ جلانا, اور یہاں پر یہ آیا ہے باب افتعال سے. باب افتعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں آگ یا کسی چیز سے اس کا کوئی ٹکڑا یا جز لینا. ٹھیک ہے, تو اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اقتباس, ہے نا, تو وہ اسی افتعال کے وزن پہ اقتباس ہوتا ہے. اقتباس کیا ہوتا ہے کہ آپ کتاب کا پوری کتاب میں سے کوئی ایک ٹکڑا جو ہے وہ کوئی جز اس کا لے لیتے ہیں. یہاں پر بھی وہ حصہ لینے کے آ جاتا ہے. اس میں جناب یہ مضارع میں جمع متکلم ہے نفتعلو کے وزن پہ. نفتعلو کے وزن پہ کیا بن جائے گا یہ نقتبسو. تو نقتبسو ہو گیا. اچھا اب یہ ہوا ہے مضارع مجزوم. اب سوال یہ ہے کہ یہ مجزوم کیوں ہوا ہوگا بتائیے. اس کے مجزوم ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. ہم نے سورہ ملک میں بھی اس کی ایک مثال دیکھی ہوئی ہے. ہاں, اور وہ وہاں پہ بھی جواب ہم نے دیکھا تھا کہ یہ باوجہ جواب امر ہونے کی وجہ سے یہ مجزوم ہو گیا. تو مجزوم میں کیا کریں, کیونکہ لام کلمے والا صیغہ ہے تو ہم اس کو لام کلمے کو ساکن کر دیں. نقتبس ٹھیک ہے. جیسے فذکرونی اذکرکم, تو اذکر جو مجزوم ہو رہا ہے وہ اذکرو جو فعل امر ہے اس کا جواب ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے. اور من نورکم, یہ جو قبض کا لفظ ہے آپ موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں پڑھتے نا منہا بقبض, تو وہاں پہ یہ قبض کا لفظ یعنی چنگاری کو آگ کے ٹکڑے کو بیسیکلی قبض کہا جاتا ہے. من ہمارا ہو گیا یہ حرف جار, اور اس حرف جار کی وجہ سے ہم آگے دیکھیں تو جو نور کا لفظ ہے وہ مجرور ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ضمیر آ گئی ہے تو وہ مضاف بھی بن گیا, اور کم کی جو ضمیر ہے وہ اس کا مضاف الیہ بن جائے گا جمع مذکر حاضر کی ضمیر. تو نقتبس من نورکم کا ترجمہ ہوگا ہم تمہارے نور میں سے. اچھا اس کے بعد پھر قیلا ہے, یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے, ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. یہ اس سے پہلے ہم سورہ ملک میں پڑھ چکے ہیں. ارجعو کیا لگ رہا ہے اب آپ لوگوں کو؟ جی یہ بھی فعل امر ہے بالکل. اور یہ وراءکم جو ہے یہ بیسیکلی ظرف ہے, اور اس کو ہم مفعول فیہ کے طور پر بھی جانتے ہیں. اچھا پھر جناب علی فا جو ہے یہ ہمارا حرف عطف آ گیا.
التمسو یہ پھر ہمارا فعل امر آ گیا، اور نورن جو ہے یہ ہمارا مفعول ہو گیا، التمسو کا نور ہو گیا۔ تکیلا تو ہم اس سے پہلے بنا چکے ہیں، اور مطلب کیا ماضی مجہول کا یہ پہلا صیغہ ہے، اس لیے اس پہ تو ہم ابھی گفتگو نہیں کر رہے۔ ارجعو، حمزہ پہ زیر کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا یہاں جو عین کلمہ ہے اس کے نیچے زیر ہے، اگر زبر بھی ہوتی تب بھی ہم شروع میں زیر ہی لگاتے ہیں۔ تو اس کا مادہ جناب را، جیم اور عین ہے، یہ مادہ بھی پہلے گزر چکا ہے۔ رجوعاً اس کا مصدر بنتا ہے، رجا یرجو لوٹنا پلٹنا، اور مطلب یہ لازمی معنوں میں بھی آتا ہے اور یہ متعدی معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی لوٹانا یا پلٹانا یہ متعدی مفہوم میں بھی آتا ہے، اور یہاں لوٹنے کے معنوں میں لازمی معنوں میں آ رہا ہے۔ یہ ہے جناب علی جمع مذکر حاضر، عربہ میں جمع مذکر حاضر کا وزن ہے تونا، تفعیلونا کے وزن پہ یہ بن جاتا ہے تر جی اونا۔ تو ترجی اونا سے جب ہم فعل امر بنائیں گے تو اس میں کانٹ چھانٹ کر دیں گے، اور کانٹ چھانٹ کیا ہوگی؟ یہاں سے علامت مضارع اور یہاں سے نون۔ اب یہ دونوں کام ہم کر دیں گے تو ہمارے پاس شکل کچھ اس طرح کی بن جائے گی، ایک الف لگے گا جمع کو ظاہر کرنے کے لیے، اور شروع میں ایک حمزۃ الوصل لگے گا، اور چونکہ عین کلمے پر پیش نہیں ہے تو ہم یہاں پہ زیر لگا دیں گے، یہ ارجعو ہو جائے گا۔ چلیے وراءکم کو بھی دیکھ لیجیے، تو وراء ہمارا وہ ظرف ہے، اور ظرف جو ہے وہ مضاف بنتا ہے، تو کم جو ہے وہ ہمارا مضاف الیہ ہو جائے گا۔ تو قیلا، اچھا چونکہ یہ قیامت کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس لیے ویسے تو ہوگا کہا گیا، لیکن ہم کریں گے کہا جائے گا، جاؤ اپنے پیچھے، وراءکم تمہارے پیچھے، تو لوٹ جاؤ اپنے پیچھے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور التمسو کو دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، اس کا مادہ کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اس کا مادہ ہے لام میم اور سین، مجرد میں ویسے یہ باب ضربہ سے آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ڈھونڈنا، یہاں پر یہ باب افتعال سے آیا ہے، اور باب افتعال میں آتا ہے اہتمام سے ڈھونڈنا۔ ادھر وہ تاکید اور توجہ جو ہے نا وہ اس میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو جمع مذکر حاضر باب افتعال میں وزن ہے تفتعیلونا، تو اس وزن پہ جب ہم مادہ ڈالیں گے تو بن جائے گا تل امی سونا۔ اب ہم فعل امر بنائیں، اس کا کیا ہو جائے گا؟ یہاں سے تا ہٹ جائے گی، اور آخر میں جو نون ہے اس نون کو بھی ہم ہٹا دیں گے، تو اس کے بعد کچھ اس طرح کی اس کی شکل بن جائے گی، اور نون ہٹ جائے گا تو الف آ گیا، اور ایک حمزۃ الوصل ہم شروع میں لگائیں گے، اور مزید فی کے ابواب میں سوائے باب افعال کے باقی سب میں زیر والا حمزہ ہی لگتا ہے، اس میں ہم عین کلمے کی حرکت کو نہیں دیکھتے، مزید فی کے ابواب میں ہم عین کلمے کی حرکت کو نہیں دیکھتے ہیں، صرف باب افعال جو ہے اس میں زبر والا حمزہ آتا ہے، اور باقی جہاں کہیں ضرورت پڑتی ہے ہم حمزہ زیر والا ہی اس میں استعمال کرتے ہیں، اور نورن جو ہے وہ اس کا مفعول ہو جائے گا۔ بس تلاش کرو کچھ روشنی، بس تلاش کرو۔ اچھا یہ کچھ کلر کیوں لے کر آنے؟ کیونکہ نورن جو ہے نا یہاں پر یہ نکرہ میں استعمال ہوا ہے، تو اس لیے ہم کچھ روشنی کا ترجمہ کریں۔ جی پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ کیا آیت کے الفاظ ہیں؟ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اب یہ فا تو ہو گیا ہمارا عطف کا،
چلیے ضریبہ یہ ہے ہمارا ماضی مجہول، بینہم جو ہے یہ ظرف اور سمجھے کہ ظرف کا پہلو اس میں آ رہا ہے. اچھا بی سورن میں بی حرف جار ہے اور سورن جو ہے یہ ایکچولی سمجھیے کہ نائب الفاعل بنے گا. ابھی بتا دیتے ہیں کیسے آ رہا ہے. اور یہ جو ہے وہ لہو بابن جو ہے یہ صفت ہے سورن کی، یہ آپ یہاں اس کو موصوف بھی قرار دے سکتے ہیں. اب اس میں ہم سب سے پہلے ضریبہ کے لفظ کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا بن رہا ہے. یہ مادہ اس کا تو واضح ہے بالکل، زواد را اور با ہے. باب ضربہ سے یہ ہے اور ضربن ہی اس کا مصدر ہے. یہ بنیادی معنی تو مارنے کے ہوتے ہیں، ڈالنے کے بھی ہوتے ہیں، اور پھر یہ مختلف صلوں کے ساتھ جو ہے وہ مختلف معنی میں آتا ہے. مثال کا لفظ اس کے ساتھ آ جائے تو پھر بیان کرنا اس کے معنی بن جاتے ہیں، اور اگر فی اس کے ساتھ آ جائے تو پھر سفر کرنا، ٹریولنگ کرنے کے معنوں میں جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو مختلف جو ہے وہ صلوں کے ساتھ مختلف معنی اس کے بنتے ہیں. یہاں پر یہ ماضی مجہول میں پہلا ہی صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا. فعلا مجہول کا وزن ہے تو فعلا کے وزن پہ یہ بن گیا ضریبہ. بینہم تو بینا کے ساتھ ہم کی ضمیر ہے، اس کو خاص واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا بی سورن جو ہے یہ بی کا حرف جار ہے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورن جو ہے وہ مجرور ہو گیا. اس کا مادہ بیسیکلی ہے سین واو را، اور یہ باب نصرہ سے آتا ہے اگر بطور فعل آئے، اور سورن جو ہے وہ اس کا مصدر بنتا ہے. معنی بیسیکلی ہوتے ہیں دیوار چڑھنا. ٹھیک ہے، تو اسی سے پھر ہمارا لفظ بنتا ہے سورن. ٹھیک ہے، تو سورن جو ہے نا وہ اس میں ذات ہے، یعنی کسی چیز کا اگر یہ کہ ذاتی نام ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں دیوار کے، ہے نا. فصیل کے معنوں میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، لام جو ہے وہ ہمارا حرف جار ہے اور ہو کی جو ضمیر ہے وہ مجرورہ متصلہ مجرورہ ضمیر ہے. ویسے اگر آپ دیکھیں لہو بابن تو یہاں پہ یہ مبتدا خبر بھی بن رہا ہے نا، تو یہ مبتدا ہو جائے گا یہاں پہ، اور لہو جو ہے وہ پورا مل کر یہ ہماری خبر مقدم ہو رہی ہے. اور یہ یعنی یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ پورا صفت بن رہا ہے سور کی. تو اگر اب میں ترجمہ آپ کو بتاؤں تو کچھ اس طرح ہوگا. پھر ڈال دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار جس کے لیے ہوگا ایک دروازہ، یا جس کا ہوگا ان کے لیے، جس کا ہوگا ایک دروازہ. اس طرح کا ترجمہ کچھ اس کا بن پائے گا. آگے کیا ہے جی، باطنہ فیہ الرحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب. اس میں یہ اگر میں اس کو ذرا آسان ترکیب سے آپ کو بتاؤں تو یہ کچھ اس طرح سے ہے. الرحمت فی باطنی ہی، کہ یہ مطلب سادہ طریقے سے بات کریں تو یہ کچھ اس طرح ہوگا الرحمت فی باطنی ہی اور ول عذاب من ظاہری. یہ اگر سادہ طریقے سے بات کریں تو وہ کچھ یوں ہے. بہرحال یہ جو ہے ذرا فصاحت اور بلاغت کا پہلو اس میں کچھ زیادہ ہے، تو اس طریقے سے یعنی یہاں اگر ہم کریں نا اس کا ترجمہ تو بہت آسان سا ہے. یعنی کیا ہوگا، رحمت ہے اس کے اندر میں، اور
عذاب ہے اس کے باہر سے، یوں آسان سا اور سادہ سا ترجمہ اس کا بنتا ہے۔ اور یہاں پر جو ترکیب آ رہی ہے وہ کیا ہے، یہاں پر بھی ہمارا الرحمت جو ہے وہ مبتدا بنے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ العذاب جو ہے وہ ہماری خبر بنے گی، اور یعنی یہ جو ظاہرہ من قبلہ یہ پورا، اور باطنہ فیہ یہ کہہ لیے کہ آپ کے بنے گی۔ یہاں آپ اس کو یوں کر لیجئے، ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو فیہ ہے نا اس کو آپ مان لیں خبر مقدم، ٹھیک ہے، یہ خبر مقدم ہو گئی فیہ، اور یہ جو باطنہ ہے نا آپ اس کو مبتدا لے لیں، یہ مبتدا ہے، اور یہ جو فیہ الرحمت یہ پورا یہ جو جملہ اسمیہ ہے، یہ پورا جملہ اسمیہ کیا بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے یہاں پر واو ہمارا ہو جائے گا عطف کا، میں بھی وہ ذرا واضح کر دوں گا تھوڑی دیر میں۔ ظاہرہ جو ہے نا یہ ہمارا مبتدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس میں جو من قبل ہی ہے نا یہ ہے خبر مقدم، اور العذاب جو ہے وہ ہے ہمارا مبتدا مؤخر، اور یہ جو پورا جملہ اسمیہ بن رہا ہے، یہ جو پورا جملہ اسمیہ ہے یہ خبر ہے، میں آپ کو پلس لگا کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ باطنہ مبتدا، اور یہ فیہ رحمت یہ پوری ظاہرہ مبتدا، اور من قبلہ العذاب یہ پورا یہ جو مزید جملہ اسمیہ بن رہا ہے یہ پورا جو ہے وہ ہماری خبر بن رہی ہے اس کی۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس بات کو سادہ انداز میں کہنا ہوتا تو یہ طریقہ تھا، البتہ اللہ کا خاص پہلو ہے جو یہاں پر ہمیں عبارت میں نظر آ رہا ہے۔ تو یعنی یہ باطنہ کو مبتدا بنایا، اور اس کی خبر میں خود ایک پورا جملہ ہے، پھر ظاہرہ مبتدا ہے اور اس کی خبر میں خود ایک پورا جملہ اسمیہ ہے، تو یہ ایسا بالکل ہو سکتا ہے کہ خبر خود پورا ایک جملہ اسمیہ بن جائے۔ تو اس میں میرے خیال ہے کسی چیز کی مزید وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے، اگر ہم ترجمہ کریں نا اس کا تو یہ ہو جائے گا اس کا اندر اس میں ہوگی رحمت، واؤ کا ترجمہ ہو جائے گا اور پھر ہو جائے گا اس کا ظاہر۔ اچھا یہ جو لفظ ہے قبل اس کو ذرا دیکھ لیجئے، ایک تو لفظ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں قبلہ، ہے نا، قبلہ جو ہے وہ کیا ہے ہمارا، قبلہ جو ہے نا یہ بھی ہمارا ظرف ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں پہلے، جبکہ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے قبل، یہ صحیح لفظ ہے قبلن، ٹھیک ہے، یہ بھی ظرف ہے لیکن اس کے معنی ہوتے ہیں طرف کے، ٹھیک ہے، اس کے معنی طرف، تو اس کا ہم یہ ترجمہ کریں گے اس کا ظاہر اس کی طرف سے ہوگا عذاب، اس طرح سے یہ ترجمہ ہم کر پائیں گے۔ اور ویسے قبلن جو ہے وہ مقابلے کے معنوں میں بھی آتا ہے، لا قبل لہم بہا یہ الفاظ بھی ایک جگہ پر آئے، تو طرف کا لفظ ہے یہاں مقابلے کے معنوں میں یہ لفظ آتا ہے، جب مقابلے کے معنی میں تو پھر ظرف نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر یہ ضمیر کے ساتھ مل کر ظرف بن گیا۔ اچھا یہاں جو ہو کی ضمیر ہے نا، یہ جو باطنہ ہو، یہاں ہو کی ضمیر ہے دروازے کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہاں بھی جو فی ہے وہ دروازے کے لیے یا دیوار کے لیے، دونوں کے لیے ہو سکتے ہیں کیونکہ دونوں مذکر ہی لفظ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس دیوار کے اندر کی طرف یا اس دروازے کے اندر کی طرف دونوں ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ البتہ اس میں بس یہ دیکھ لیں کہ آخر میں جس چیز کا ذکر آیا نا وہ باب ہے، تو یہ بھی ایک عربی زبان کا اصول ہے کہ جو ضمیر اگر دونوں چیزوں کی طرف لوٹ سکتی ہو تو جو قریب ترین اس کا مرجع ہوتا ہے اس کی طرف ہم اسے لوٹاتے ہیں، تو قریب ترین لفظ جو ہے اس ہو کی ضمیر کے وہ باب ہے، تو دروازے کی طرف آپ اسے لوٹا سکتے ہیں، لیکن دیوار کی طرف بھی لوٹائیں تو ترجمے میں کوئی فرق ہمیں نہیں پڑتا، کیونکہ وہ دروازہ بھی کس میں ہے، وہ دیوار میں ہی ہے۔
تو دیوار کہہ لیں یا دروازہ کہہ لیں تو بات تقریباً ایک ہی ہے. تو اس پوری آیت کا ترجمہ اگر ہم یہاں پہ کر لیں کیا ہو جائے گا جی؟ اس دن کہیں گے منافق مرد اور عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، کیا کہیں گے؟ ہمارا انتظار کرو، ہم حصہ لے لیں تمہارے نور میں سے. کہا جائے گا کیا کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ اپنے پیچھے، بس تلاش کرو کچھ روشنی. پھر ڈال دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار جس کا ہوگا ایک دروازہ، اس کا اندر اس میں ہوگی رحمت، اور اس کا ظاہر اس طرف سے ہوگا عذاب. میرا خیال ہے آج یہیں تک رکھتے ہیں، اسی کو ہضم کریں. جزاکم اللہ خیر جناب. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.